السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، آ گئے چھٹیوں سے واپس؟ الحمدللہ۔ تھوڑی سی ریویژن کرتے ہیں، صرف 1 منٹ کی۔ تمہیں یاد ہے پچھلی دفعہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں یہ تھا کہ وہ اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کو، جیوز کو، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، یاد ہے؟ اور اس میں فضول قسم کے سوال کر رہے تھے کہ کون سی ہو، کیسی ہو، کیا رنگ ہو، فلان ٹھمکان، ساری بات۔ تو اتنی دفعہ انہوں نے سوال پوچھا کہ اللہ نے اتنی سخت اس کی شرائط لگا دی کہ ایسی ہو، اس سے نہ زمین میں کام لیا جاتا ہو، نہ پانی نکالتی ہو، نہ اس پہ کوئی داغ ہو، خوش رنگ ہو، سب اچھی، یعنی صحت مند اچھی سی گائے ہو۔ اللہ نے کنڈیشن بتا دی، یلو یا اورنج کلر کی، اس طرح کلر بھی بتا دی۔ اب انہوں نے مشکل سے ڈھونڈ لی بہرحال، اور پھر وہ بڑی مشکل سے اس کو ذبح کیا۔ وہ کرتے نظر نہیں آ رہے تھے، ان کا دل نہیں تھا، لیکن بہرحال۔ اور وہ اللہ نے اس لیے ذبح کرائی تھی کہ ان میں سے ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، تو اللہ نے کہا کہ یہ جو گائے ذبح کی ہے اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا لو، اور اس جو بندہ جو ڈیڈ ہو گیا اس کو لگاؤ، جس کو کسی نے مرڈر کر دیا اس کو لگاؤ، تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانی دکھائے۔ پھر اس کو لگایا تو اس جو مرڈرڈ پرسن تھا، جو ڈیڈ پڑا ہوا تھا، وہ اٹھا، اس نے اپنا نام بتایا کس نے مجھے مارا، اور پھر وہ واپس ڈیڈ ہو گیا۔ تو اللہ نے یہ اپنی شان دکھانی تھی کہ کس طرح اللہ مردہ سے زندہ کرتے ہیں اور پھر مار دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یاد ہے کہ وہ اللہ نے کہا قرآن میں کہ اس پیج کے اینڈ پہ کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایسے سلی ہیں کہ مسلمانوں سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری دعوت پہ، تمہاری انویٹیشن پہ یہ ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروپ ہمیشہ سے یہ کرتا رہا کہ اللہ کا کلام سنا، اللہ کی بات سنی، پھر بہت اس کو سمجھا، انڈرسٹینڈ کیا، اور پھر اس میں جان بوجھ کے اس میں ماڈیفیکیشن کر دی، اس میں چینجز کر دی۔ یہ وہ گروپ ہے جو ایمان والوں سے جا کے جب ملتے ہیں نا، مسلمانوں سے، تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو انہیں مانتے ہیں۔ اور جب آپس میں ایک دوسرے سے پرائیویٹلی بات کرتے ہیں تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں بیوقوف بن گئے ہو تم لوگ، آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں بیوقوف بن گئے ہو، کہ جو لوگوں کو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتا رہے جو اللہ نے تو بالکل کلیئر کر دی ہیں، بالکل کلیئر تمہیں سمجھ آتی ہیں، پھر تم ان کو بتا رہے تاکہ قیامت کے لیے اللہ کہ تمہارے خلاف ان کے پاس ایک ایویڈنس ہو کہ ہاں یہ تو مانتے تھے، یہ تو ایسے کہتے تھے، اصل میں جھوٹے تھے۔ تو یہ آپس میں اس طرح سے بات کرتے تھے۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے کہا آگے، سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں، آگے اللہ نے کہا کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، کہ کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، ہائیڈ کرتے ہیں، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں یعنی دکھاتے ہیں، اللہ سب باتوں کو اللہ جانتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ نہیں؟ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، الٹریٹ ہیں، جو ابھی پہلے گروپ کی بات ہوئی نا کہ جو بات سنتے ہیں پوری سمجھ کے پھر کہتے ہیں اس میں ماڈیفائی کر دینی ہے، ہم نے ایسے کرنا ہے۔ یہ ایک گروپ تھا۔ انہی میں سے ایک دوسرا گروپ ہے جو بالکل جاہل، جو بالکل پڑھے لکھے نہیں، کہ ان کے پاس بک کی کوئی نالج نہیں، پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور بک کی بھی کوئی نالج نہیں ہے، لیکن ان کی اپنی فینٹیسیز ہیں، وہ فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں کہ بس اللہ نے ایسے کہا ہوگا، ایسے کہا ہوگا، ایسے ہم ایسے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے شاید ایسے ہی کہا ہے۔ تو اپنی امیدوں اور آرزوؤں اور اپنی ڈیزائرز اور اپنی فینٹیسیز کو لے کے اور اپنے وہم و گمان پہ، اپنی ازمپشنز پہ چل رہے ہیں۔ تو دو گروپ ہیں۔ تو اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے جن لوگوں نے خود کتاب میں ماڈیفیکیشن کی ہے، کس میں؟ بک میں۔ ان کو کون سی بک دی تھی اللہ نے؟ بنی اسرائیل کو کون سی بک دی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام، تورات۔ شاباش۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ، ان میں سے وہ لوگ جو خود اپنے ہاتھوں سے بک میں ماڈیفیکیشنز کرتے ہیں، اپنی مرضی سے چیزیں لکھ لیتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے ڈسٹرکشن ہے اور پنشمنٹ ہے۔
کہ وہ لکھتے ہیں یہ کہہ کے اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. یہ جو لکھی ہوئی چیز لکھی خود ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے. اللہ نے تو نہیں کہا جو اپنے پاس سے لکھ لیا. اور وہ کیوں لکھتے ہیں کہ تاکہ تھوڑے سے فائدے کے لیے وہ لوگوں کو آیتیں بیچیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھلا کہ کسی کو کوئی ضرورت ہے کسی چیز کی، پھنس گیا کسی معاملے میں، تو وہ ان کے پاس آتا ہے جی مجھے کوئی حل بتائیں. یہ خود ہی سے اس میں حل لکھ کے خود ہی سے کتاب میں، ہاں تمہارے مسئلے کا یہ حل ہے، اللہ نے بک میں لکھ کے دیا ہے یہ حل ہے، حالانکہ وہ اللہ نے حل نہیں دیا ہوتا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے. پھر ایک اللہ بات ہے یہ بتا رہے ہیں انہی کے بارے میں کہ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں چھوئے گی نہیں. اگر ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کو پتہ ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے. یہ سارے گندے لوگ، ان کو پتہ ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے، تو کہتے کیا ہے کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں ٹچ بھی نہیں کرے گی. اور اگر ہم جہنم میں چلے بھی جائیں گے تو تھوڑی سی سزا مل جائے گی، بس تھوڑے چند دنوں کے لیے. کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ وہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ٹچ نہیں کرے گی سوائے تھوڑے دنوں کے لیے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا کہ وہ آگ تمہیں ٹچ نہیں کرے گی یا تم تھوڑے دن رہو گے؟ کوئی ہے تمہارے پاس ایگریمنٹ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا کہ جس کی وہ اللہ جس کو ڈینائی نہیں کر سکتا، اس کو خلاف ورزی نہیں اللہ اس کو کر سکتے؟ یا بات پھر یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی بات ڈال دیتے ہو، ایسی باتیں کرتے ہو جس کے متعلق تمہیں خود علم نہیں ہے کہ اللہ نے وہ رسپانسبلٹی اپنے ذمہ لی ہے کہ نہیں. تو اللہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر دوزخ کی آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی، کیوں نہیں ٹچ کرے گی تمہیں؟ جو کوئی بھی گناہ کرے گا اور اس پہ جڑا رہے گا، لگا رہے گا کہ وہ گناہ کیے جا رہا ہے اور اس میں ریپیٹیشن ہے، اس کی بار بار کرتا ہے جان کے، یہ نہیں کہ غلطی سے ہو جاتا ہے، اس کی اور طرف ہم جائیں گے. لیکن گناہ کر رہا ہے، پھر جان کے کرتا ہے، پھر جان کے دوبارہ کرتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ میں جانے والے لوگ آگ میں جائیں گے. ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک اچھے لوگ بھی ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، کہ ایسے لوگ جو ایمان لائے. کون سے لوگ عمر؟ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. ہم فیہا خالدون، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب آگے بہت قیمتی بات آ گئی، بہت ہی زیادہ قیمتی بات ہے یہ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا، وعدہ لیا تھا. کیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ اللہ کے علاوہ ہم نے ان سے پرومس لیا تھا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، اچھا بیسٹ بیہیویئر رکھنا ہے. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور یہ صرف پیرنٹس کے ساتھ نہیں کرنا بلکہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں اور جو یتیم ہیں لوگ، جو مسکین ہیں. رشتہ دار تو ہو گئے نا، ریلیٹیوز، جیسے خالہ، ماموں، چچا، تایا، ان کے بچے سارے، یہ سب رشتہ دار ہیں. دادا دادی، نانا نانی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور مسکینوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ، ایسے لوگ جن کے ماں نہیں ہے یا باپ نہیں ہے، وہ اب تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا بندہ ہے، بچہ ہے جس کے کوئی باپ نہیں ہے، کوئی ماں نہیں ہے، ویسے ہی کوئی بہت مسکین غریب ہے. تو ان سب کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے؟ اچھا، گڈ بیہیویئر. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے. جب بھی کسی بندے سے، کسی شخص سے، دنیا میں کسی انسان سے بات کرنی ہے تو اچھی بات کرنی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرنی ہے، پڑھنی. ہم کہتے ہیں پاکستانی لوگ کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں، ہم لوگ افغانی بھی، کہ نماز پڑھ رہے ہیں.
نماز کو اصل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اسٹیبلش، قائم کرتے ہیں اس کو، کھڑے ہوتے ہیں ایک پوزیشن میں، اللہ کی پریزنس میں چلے جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہیں. صرف نماز زبانی پڑھ تو نہیں ہوتا، ہم بیٹھ کے بھی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. نماز پڑھنے والی جو بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہم بیٹھ کے نماز کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، مطلب ایک بک کی طرح پڑھنے والی نماز نہیں ہے. نماز اصل میں چیز ہے اسٹیبلش کرنا، قائم کرنا، کھڑے ہونا. تو اسی لیے اللہ بھی وہی لفظ استعمال کرتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے لوگ وہ ہیں. یہ ساری بات ہوگی نا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم کیا کرو گے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، والدین سے اچھا سلوک کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک کرو گے، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھی طریقے سے سلوک کرو گے، لوگوں سے اچھی طرح بات کرو گے، اور نماز پڑھو گے اور زکوٰۃ دو گے. ساری بات اللہ نے ان سے وعدہ لیا. اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، تمہارے سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب کے سب اس بات سے پھر گئے. جو وعدہ انہوں نے اللہ نے جو وعدہ لیا تھا ان سے، وہ سارے لوگوں نے، تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے وہ وعدہ توڑ دیا، وہ پرومس توڑ دیا. Then you went back, all but a few amongst you, and you are used to turning away. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم جو ہو تمہاری عادت ہے وعدے سے پھر جانا. اچھا، تو یہ ساری بات ہوگی. پھر اللہ نے ان سے کہا بات سنو، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی ایک دوسرے کو کل نہیں کرو گے. اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، کل نہیں کرو گے، ہے نا، اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے. تم نے ایگری کیا، ثم اقررتم، تم نے ایگری کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس کے اوپر خود وٹنس بھی تھے. تو پھر کیا کیا تم نے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، آگے لمبی آیت ہے، اس کو ہم کلوز کرتے ہیں. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم پھر گئے اور تم نے ایک دوسرے کو قتل بھی کرنا شروع کر دیا. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکال دیا اور نکالتے ہو. ظلم و زیادتی کرتے ہو، ان کے ساتھ ایول سلوک کرتے ہو، گروپس بناتے ہو، ٹھیک ہے. اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو ان سے پیسے بھی مانگتے ہو، ان کو ریلیز کرنے کے لیے بھی ان سے پیسے مانگتے ہو، اور ان کی سخت شرائط رکھتے ہو تم اپنی. حالانکہ تمہیں تو ان کے گھروں سے نکالنا پہلے ان دا فرسٹ پلیس حرام تھا. تم نے کیوں ان کو ہوم لیس کیا؟ تو اللہ پوچھ رہے کہ کیا تمہیں جو بک دی گئی ہے اس کے کچھ حصے پہ تم ایمان لاتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو؟ دوسرے کے ساتھ صرف چھوڑتے بھی نہیں، کیا اس کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یعنی بات بالکل ہی نہیں مانتے کہ یہ ہم یہ بات مانیں گے اور یہ بات ہم نہیں مانیں گے. تو تم لوگ ایسے کرتے ہو. تو اللہ کہہ رہے ہیں پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ذلیل اور خوار ہو کر رہے، اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف بھیج دیے جائیں. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ جانتے ہیں. اب یہی بنی اسرائیل وہی چلتے آ رہے ہیں نا، یہ جیوز وہی ہیں نا، ان سے اللہ نے وعدہ لیا تھا. آج انہوں نے کیا غزہ میں، فلسطین میں پچھلے 80 سال سے کیا تماشا کیا؟ وہ بیچارے ہمارے بہن بھائی ہیں جو تم مار رہے ہیں. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو یہ 80 سال سے ادھر ظلم کر رہے ہیں، پہلے بھی کرتے ہیں، لیکن اب تو ماڈرن ورلڈ میں فور لاسٹ 80 ایئرس فلسطین کے لوگوں کو مار رہے ہیں. حالانکہ یہ ان کے بھائی بن رہے ہیں، یعنی کہ یہ سب کزنز، سارٹ آف کزنز ہیں ریلیجیسلی بھی. اور یہ سیمائٹس بھی ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا، انہوں نے خود ہی مشہور کیا اینٹی سیمیٹزم ہے.
یہ عرب بھی سیمائٹس ہیں، یہ یعنی کہ انہی کی فیملی ہے، لارجر فیملی، تو ان کو مار بھی رہے ہیں، ان کو گھروں سے بھی نکال رہے ہیں، اور ان پہ اور بھی ظلم، ان کو پکڑ بھی لیتے ہیں، اور پھر بہت زیادہ پیسے یا مطلب بہت ان ریزنیبل ڈیمانڈس کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کے گھر پہ قبضہ کر لیتے ہیں، آگے ادھر نہیں جانے دیتے، انہیریٹنس میں آگے نہیں جانے دیتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بزرگ لوگ فوت ہو گئے تو ان کے نام پہ گھر تھا، جیسے یہ گھر میرے نام پہ، میں اگر فوت ہو جاؤں تو یہ گھر تمہیں ملے گا، ٹھیک ہے، ایک ایگزامپل ہے۔ لیکن اسرائیلیوں نے کیا کیا، کوئی فوت ہو گیا تو اس کے گھر والوں کو 1000 2000 $3000 کہ یہ بس لے لو، یہ پراپرٹی اب ہماری ہو گئی ہے۔ تو یہ تو زیادتی ہے، ہر چیز جو وہ کر رہے ہیں وہ زیادتی ہے۔ تو بہرحال تو بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، لیکن یہ کام غلط کرتے ہیں سارے، اور ابھی تک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ تو آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ کل، ابھی یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں چلو دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کا بہت فضل کرم اور شکر ہے کہ آپ نے ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے، جو سنا ہے، اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور دوسروں کو بھی بتانے، سکھانے، گائیڈ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے تمام کام بنا لیجیے۔ آمین۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے۔ آمین۔ ان کو ہر قسم کے ظلم اور ظالموں سے بہت جلد مستقل طور پر نجات عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك۔ جب بن کر ان شاء اللہ۔